یہ اختلاف وہ بیماری ہے جو انسان کو صحیح معنی میں اہل بیت کی محبت تک نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ ہم کیا کریں، کس انداز سے آگے بڑھیں، اختلافات کی وجوہات کو گنیں اور ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جائیں۔ اور مولا ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ آخری جو باب امام کا خط تھا، مولا اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے چاہنے والے تقویٰ اختیار کر دیں، اور پھر کیا فرمایا؟ اجتماع القلوب، جب ان کے دل آپس میں جمع ہو جائیں۔ یہ نہیں کہا اجتماع ایک کمرے میں ان کا بڑا ہو جائے۔ ابھی دیکھیے کمرے میں بڑا اجتماع ہے، مگر کیا ہمارے دل بھی جڑے ہوئے ہیں یا صرف جسم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کاندھے سے کاندھا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ سب مومنین ایک جگہ جمع ہو جائیں، کہا اجتماع القلوب، جب دل آپس میں جمع ہو جائیں گے، جب دل سے اختلاف ختم ہو جائے گا، اس وقت دیکھنا مہدی دوران کا ظہور ہو جائے گا۔ اگر ظہور چاہیے تو اختلاف ایک ظہور کی رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کو کیسے ختم کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود محوری میں مبتلا ہو چکے ہیں، خود کو مرکز سمجھتے ہیں، خود کو سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں کہ سینٹرل پوائنٹ میں ہوں، مرکزی نقطہ میں ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اور یہ انسان جو خود کو مرکزی نقطہ سمجھتا ہے، یہ وہی ہے جو شیطان کی صفت ہے۔ شیطان خود کو مرکزی نقطہ سمجھ رہا تھا اور خداوند متعال کی عبادت اسی لیے کر رہا تھا، تو حقیقت میں ساری شیطان کی عبادتیں ریجیکٹ ہو گئیں، ساری شیطان کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کی محبت میں عبادت کر رہا ہوں، مگر اس کی اللہ کی محبت میں عبادت نہیں تھی۔ اس کی محبت کس لیے تھی؟ قرآن کی آواز کان من الجن، وہ جن تھا، اس نے عبادت کی، اللہ نے اس کا اور مقام بڑھایا اور عبادت کی اور مقام بڑھایا، یہاں تک کہ کہاں پہنچ گیا؟ فرشتوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مگر ایک مرتبہ جب آدم خلق ہوئے، خدا نے کہا آدم کو سجدہ کر۔ اب شیطان نے کیلکولیشن کی، شیطان کی لاجک دیکھیے، شیطان کی منطق دیکھیے۔ شیطان نے کہا پہلے تو میں عبادت کر رہا تھا، اوپر جا رہا تھا، اب جو عبادت کر رہا ہوں نیچے جا رہا ہوں۔ یعنی معلوم ہوا شیطان عبادت نہیں تجارت کر رہا تھا، اللہ کی محبت نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا بزنس کر رہا تھا، اپنا مقام اس کا اس عبادت کی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اسی لیے وہ عبادت کر رہا تھا۔ اور اگر اہل بیت کے جو چاہنے والے تھے، خاص ہستیاں تھیں، ان کو دیکھیں کہ اسی وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ جب حضرت بی بی فضہ سے کہا گیا کہ اے فضہ، کیا تو چاہتی نہیں کہ جنت میں چلی جائے؟ فضہ جلال میں آ کر کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو، میں جنت میں چلی جاؤں؟ میں تو ابھی فی الوقت جنت ہی میں ہوں، مجھے جنت کے جوانوں کے سردار اماں کہتے ہیں، مجھے جنت کی مالکہ بہن کہتی ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا جنت ملے گی؟ یہ فضہ تھی، جانتی تھی کہ اصل محبت یہی ہے۔ اسی طرح کسی دن مولا علی نے سلمان فارسی کو دیکھا، سلمان فارسی بہت اداس تھے۔ اب دیکھیے محبت، جن کی محبت خالص ہوتی ہے ان کی محبت کا لیول کیا ہوتا ہے۔ سلمان فارسی بڑے اداس تھے۔ مولا نے پوچھا سلمان بڑے اداس دکھ رہے ہو؟ کہا جی مولا آپ اکیلے ہیں، کوئی لوگ آپ کی طرف نہیں آ رہے ہیں، لوگ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں اداس ہوں، میں ڈپریس ہو گیا ہوں، ڈپریشن افسردہ ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سلمان اپنی جگہ جنت میں دیکھ۔ اب پردے آنکھوں سے ہٹتے ہیں، سلمان فارسی اپنی جگہ جنت میں دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں سلمان تم اب جنت میں جانا چاہتے ہو، میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ مولا کو کہتا ہے نہیں مولا مجھے جنت میں نہیں جانا۔ عجیب ہے، سلمان کو آفر مل رہی ہے علی کے ہاتھوں سے کہ تم جنت میں جاؤ، قسیم النار والجنہ کہہ رہے ہیں، تم جنت میں جاؤ، مگر سلمان نہیں جانا چاہتے، کیونکہ سلمان علی کی معیت میں سلمان نے وہ چیز پائی ہے جو سلمان کو جنت میں نہیں ملنے والی ہے۔ سلمان جانتے ہیں ابھی میں علی کے ساتھ ہوں، ہاں خلوص کے مقام پر رہیں، تبھی تو کامل زیارت کی وہ حدیث ہے کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو امام حسین کے گرد بیٹھے ہوئے ہوں گے اور امام حسین سے دور بھی نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ حوریں جو جنت کی ہوں گی خدا سے کہیں گی خدایا تو نے ہمیں ان لوگوں کے لیے بنایا، اب پھر بھی یہ لوگ نظر اٹھا کے بھی ہمیں نہیں دیکھتے۔ خدا کی آواز آئے گی انہیں چھوڑ دو، یہ میرے عاشق ہیں، میں ان کا عاشق ہوں۔ کیوں وہ جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے؟ کیونکہ انہیں مالک جنت مل گئے ہیں۔
انہیں جنت کی کیا ضرورت؟ انہیں اہل بیت مل گئے ہیں، ان کی محبت خالص محبت تھی، خالصتاً اہل بیت اور خدا سے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر محبت میں خلوص آ جائے گا، انسان کبھی کسی کام کے بعد توقع یہ نہیں رکھے گا کہ میرے کام کا مجھے صلہ دیا جائے۔ اگر خالصتاً میں کسی کے لیے کام کر رہا ہوں تو پھر میں توقع نہیں رکھوں گا کہ مجھے رزلٹ ملے، مجھے صلہ ملے، پھر میں پیورلی خالصتاً اس کے لیے کوشش کرتا چلا جاؤں گا۔ اور جنہوں نے اہل بیت کی خالص خدمت کی ہے وہ یہی ہستیاں تھیں۔ اور اس کے مقابل میں دیکھیے، اگر میری محبت خالص نہیں ہوگی، موت کا جب موقع آئے گا، ایک مرتبہ حدیث میں ہے موت کے فرشتے سے یہ مومن جو زندگی بھر علی علی کرتا رہا، حسین حسین کرتا رہا، کہے گا کہ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آواز آئے گی موت کی فرشتے کی، خدا کا حکم ہے، اولیاء خدا کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، علی کا حکم ہے۔ اب یہ مرتے ہوئے خدا اور خدا کے اولیاء کا دشمن ہو جائے گا۔ زندگی بھر علی علی کرتے گزاری، مگر موت کے موقع پر یہ خدا کا دشمن ہو جائے گا، اور جب اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ کہے گا کہ زندگی بھر میں نے یا حسین کی، زندگی بھر میں نے لاکھوں پیسے مولا کے نام پہ خرچ کیے، مولا میری مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ جبکہ اس کا فعل ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا لائق ہے۔ اس موقع پر اس جہنم میں جلنے والے کے دل میں حسین کا بغض آ جائے گا اور زندگی بھر وہیں جلتا چلا جائے گا۔ چاہنے والا تھا مگر محبت میں اخلاص نہیں تھا، محبت میں خلوص نہیں تھا، محبت زبان سے تھی، محبت کی دعوے داری تھی۔ وہ اگر سچی محبت آتی، مولا علی علیہ السلام پارٹی بازی نہیں کرتے کہ تم علی علی کرتے تھے، چلو میں تمہیں پیچھے کے دروازے سے جنت میں ڈلوا دوں گا، کہیں سے تمہارے رستہ نکلوا دوں گا۔ مولا علی کے پاس وہ اپنے بھائی عقیل بھی آئے، عقیل سے کہا کہ عقیل نے دعوت دی، عقیل بھائی تھے اور بڑے ان کے ساتھ بہت بچے بھی تھے، بہت بچے والے تھے، اور پیسے ان کو نابینا تھے آنکھ سے، پیسے ان کو بیت المال سے ملتے تھے۔ اب عقیل نے سوچا کہ مولا علی کو گھر میں بلا دوں اور ان سے کہوں کہ آپ میرے بھائی بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، ذرا آپ میرا جو پیسہ جو مجھے منتھلی پیسے جو میرا وظیفہ ملتا ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیں، تاکہ میں آپ کا بھائی بھی ہوں اور اتنے بچے بھی ہیں، نابینا بھی ہوں، کام بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ بلایا بھائی نے بھائی کو، مولا علی گئے عقیل کے گھر میں اور دیکھا کھانا ہے، اچھا خاصا کھانا ہے۔ عقیل سے پوچھا، عقیل یہ کھانا اتنے مختلف غذائیں تم نے کہاں سے بندوبست کی ہیں؟ عقیل کہتے ہیں مولا پورے مہینے میں جو آپ پیسے دیتے ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا بچت کرتا میں نے بچت کی اور بچت سے میں نے یہ مزیدار کھانے لیے۔ مولا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں پیسے زیادہ دے رہا ہوں، کل سے جتنی تمہاری بچت کے پیسے اتنے کم کر دوں گا، یعنی تمہارا خرچہ کم پیسوں پر بھی ممکن ہے۔ جبکہ عقیل نے بلایا اسی لیے تھا کہ میرے پیسے بڑھا دیں، مولا نے الٹا اس کے پیسے گھٹا دیے کہ تم اس کے بغیر بھی تو رہ سکتے ہو۔ مولا کسی کے ساتھ تکلفاً جنت میں نہیں لے جائیں گے، مولا یہ دیکھیں گے کس کے دل میں خالص محبت ہے۔ اگر خالص محبت دیکھنی ہے تو اس خالص عابد کی طرف دیکھیں جو فرماتے ہیں صبرت علی عذابک، اے خدایا میں تیرے جہنم کے عذاب پہ تو صبر کر سکتا ہوں، کیف اصبر علی فراقک، مگر خدایا تیری جدائی پہ کیسے میں صبر کر سکتا ہوں۔ اگر عاشق کی عبادت کو دیکھنا ہے، علی کے اس جملے کی طرف دیکھیں جس میں مولا فرماتے ہیں خدا سے کہ خدایا میں تیری عبادت تاجروں والی عبادت نہیں کرتا جو لالچ میں عبادت کرتے ہیں، میں غلاموں والی عبادت نہیں کرتا جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، نہ میں جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں۔ یا رب علی اگر تیری عبادت کرتا ہے تو تجھے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتا۔ اگر اس طرح سے ہماری زندگی میں خلوص آ جائے گا، ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔